الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نہ تو قلم میں اتنی طاقت ہے کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ سکے، اور نہ زبان ہی میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کی طاقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن لامحدود کا احاطہ ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی مثال تو بحر بے قرار کی سی ہے، جس میں کوئی ایک آدھ موج اچھل کر اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، اور دور دور تک پھیلے سمندر کی گہرائیوں میں اترنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بارے میں بتائیں گے، اور ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے ہوئے ایک دن باہر کسی جگہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی بیچتے ہیں۔ فرمایا، کتنے کا؟ انہوں نے کہا کہ اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا، پسند آ گیا، میں باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا، اسی لیے دے دو، قیمت بھیجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا، منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے رہے، وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ ایک شخص آیا اور اونٹ ادھار لے گیا، کسی نے پتہ ہی نہ پوچھا۔ جب سودا نقد ہو تو پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر ادھار دیں تو کوئی جان پہچان ہو یا کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ یہ اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا۔ ارے کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ ایک نے کہا، یار جب وہ بات کر رہا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا، میں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہا۔ کہنے لگے کہ وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا کر لے گیا۔ قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، خیمے کا پردہ ہٹا کر کہنے لگی، میں ضمانت دیتی ہوں۔ لوگوں نے کہا، کیا تو جانتی ہے؟ کہا، جانتی میں بھی نہیں۔ پوچھا، پھر ضمانت کیسے دیتی ہے؟ کہا، جب تم سودا کر رہے تھے تو میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اتنے حسین چہرے والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے، ان کی قیمت بھی ادا کی اور سارے قافلے والوں کو رات کا کھانا بھی پیش کیا۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا، یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا، سیرت کا بھی اتنا حسین نکلا۔ وہ تمام قافلہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا ہی نہیں فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے بیان کردہ روایات کے مطالعے سے جو کچھ جان سکے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس نہ تو مائل بافربا تھا، یعنی نہ تو زیادہ موٹے تھے اور نہ ہی ناتواں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی ساخت سراپائے حسن اعتدال کا مرقع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ میں ایسا حسین تناسب پایا جاتا تھا کہ دیکھنے والا یہ گمان بھی نہ کر سکتا تھا کہ ولا اس دوسرے کے مقابلے میں یہ موٹا ہے یا نفی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی ساخت اتنی متناسب اور کمال کی مظہر تھی کہ اس پر فربہی یا کمزوری کا حکم نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ فربہی یعنی موٹا پن اور دبلا پن کی دونوں کیفیتیں سختی یا وجاہت اور جسمانی
حسن و وقار کی منافی سمجھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے قدم تک حسن مجسم تھے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ حسن جسد اطہر کے کس کس مقام پر کمال حسن کی کن کن بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپائے جمیل اور صورت زیبا کے دیدار سے اپنے من کی تشنگی کا مداوع کرتے۔ دید اور دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قلاب ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے انہیں سکون، طمانینت اور فرحت و راحت کی دولت نصیب ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم المرتب اور بارعب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ قد مبارک متوسط قد والے سے کسی قدر طویل تھا، لیکن لمبے قد والے سے نسبتاً پستہ تھا۔ سر اقدس اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک قدرے بل کھائے ہوئے تھے۔ سر کے بالوں میں سہولت سے مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کانوں کی لو سے متواجس ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک چمکدار، پیشانی چوڑی، آبرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ آبرو مبارک جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے، اور اس پر ایک اور چمک اور نور تھا۔ جو شخص غور سے دیکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند بیلی والا خیال کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک گھنی تھی، رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے، دہن مبارک کی اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، سامنے کے دانتوں میں قدرے کشادگی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک اتنی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کسی گوہر آفتاب کو تراشا گیا ہو، اور وہ رنگ و صفائی میں چاندنی کی طرح صفقدار اور چمکدار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعضائے مبارک گوشت اور معتدل تھے اور ایک دوسرے سے مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ پیٹھ اور سینہ مبارک ہموار تھے، لیکن سینہ مبارک برانک اور ابھرا ہوا تھا۔ دونوں شانوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط تھی، قوی تھی۔ بدن مبارک کا جو حصہ کپڑوں سے باہر ہوتا روشن نظر آتا۔ ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی باری دھاری تھی، اور اس لکیر کے علاوہ سینہ اقدس اور بدن بالوں سے خالی تھے۔ البتہ بازوؤں، کندھوں اور سینے مبارک کے بالائی حصے پر کچھ بال موجود تھے۔ کلائیاں لمبی تھی، ہتھیلیاں چوڑی، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم پرگوشت تھے۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے اور قدم ہموار تھے، اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان سے فوراً ڈھلک جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو غور سے قدم اٹھاتے، مگر تواضع کے ساتھ چلتے۔ زمین پر قدم آہستہ پڑتا، نہ کہ زور کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق رفتار تھے اور قدم ذرا کشادہ رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں اٹھاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو یوں محسوس ہوتا گویا بلند جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو مکمل توجہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پاک اکثر جھکی رہتی اور آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی۔ گوشائے جسم سے دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، یعنی غایت حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو آگے کر دیتے اور جس سے ملتے سلام کہنے میں خود ابتدا فرماتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکرے دل نشی کو اللہ رب العزت نے ایسا حسین بنایا کہ ہر دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جمال کی حلاوتوں میں گم ہو جاتا۔ اور پیارے دوستو، جو واقعہ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پہلے سنایا، یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی وجہ سے تھا۔ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر ایسے حیران ہوئے کہ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان سے کیا ہو گیا، اور سرد و مت کو اس طرح سے انہوں نے بغیر کسی جان پہچان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی وجہ سے تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس ادا اور جسم کے جس حصے کو دیکھ
دیکھتے بس دیکھتے ہی رہ جاتے۔ پیارے دوستو، یہ زندگی تو کیا ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں اور اربوں زندگی بھی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی ایک جھلک کو بھی نہیں بتا سکتی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔